نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا میرے اور آپ پہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سنت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام ایسے رسول ہیں، ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کا چلنا سنت ہے، جن کا بولنا سنت ہے، جن کا کھانا یہ سنت ہے، جن کا پینا سنت ہے، بیت اللہ کے اندر آنا سنت ہے، بیت اللہ سے باہر جانا یہ بھی سنت ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلتا جائے گا، سنت کا اگر نیت کی ہے تو سنتوں کا ثواب اس کو ملتا جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے محض سردی کی وجہ سے بڑا سا پگڑ باندھ لیا، نیت سنت کی نہیں کی، تو اس کو پگڑ باندھنے پر امامہ باندھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کسی شخص نے دھوپ سے بچنے کے لیے پگڑی باندھ لی، تو اگر اس نے نیت نہیں کی ہے تو پگڑی باندھنا اس کا ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ ایک آدمی نے گرمی سے بچنے کے لیے منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، مسح کر لیا، پاؤں دھو لیا، تو اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ وضو تو اس کا ہو جائے گا، اس سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے اگر پورا وضو کیا ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، نیت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اگر کوئی آدمی سنت کی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر کھاتے تو ویسے ہیں، کھانا تو ویسے کھاتے ہیں، اگر کسی شخص نے سنت سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھایا تو اس کا کھانا ثواب ہے۔ آپ کے طریقے کے مطابق پیا تو اس کا پینا ثواب ہے۔ آپ کے طریقے کے مطابق کپڑے اتارے یا کپڑے پہنے، ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر مسجد میں بیت اللہ میں آیا تو ثواب ہے۔ اگر مسجد سے بیت اللہ سے باہر گیا سنت طریقے کے مطابق نیت کے استحضار کے ساتھ، ثواب ہے۔ بیت الخلاء کے اندر گیا، بیت الخلاء سے باہر آیا، سنت کے مطابق اگر کوئی آیا اور گیا تو اس کو ثواب ملے گا۔ آج میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا تو ہیں، لیکن نہ حضور کی عظمت ہے ہمارے دلوں کے اندر، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عظمت ہے میرے اور آپ کے دل کے اندر۔ حضرات صحابہ کرام کے دل میں حضور کی عظمت بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عظمت بھی موجود تھی۔ جب ہی تو ہوا ایسا، حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ، عمرے کی غرض سے، حج کی غرض سے سفر پہ جا رہے ہیں۔ ایک جگہ چلتے چلتے عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ، اپنے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اور جھکا لیتے ہیں، حتیٰ کہ اونٹ کی کوہان کو جا کر آپ کا ماتھا لگا۔ غلام نے تعجب کیا کہ یا حضرت آپ کو کیا ہوا؟ سر چکرا گیا، طبیعت خراب ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ تو حضرت پھر آپ نے سر کو کیوں جھکایا؟ بہت جھکایا۔ فرمایا کہ جس طرح آج تو میرے ساتھ ہے، کبھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا،
اس جگہ پر درخت تھا جو اب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب یہاں سے گزری، حضور نے شاخوں سے بچاؤ کے لیے یہاں اپنا سر جھکایا تھا۔ میں آج دیکھ رہا ہوں وہ درخت تو نہیں ہے، وہ شاخیں تو نہیں ہیں، لیکن حضور کا عمل مجھے یاد رہا۔ جب یہاں آیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سنت سمجھ کے کیا ہے تاکہ مجھے سنت کا ثواب مل جائے۔ اور انہی کا واقعہ آتا ہے، ایک جگہ گئے، اونٹنی کو روکا، آگے گئے، جھاڑیوں میں بیٹھے، جیسے تقاضا ہوتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے۔ خادم لوٹا لے کے گیا، حضرت استنجے کی ضرورت پڑے گی، فرمایا مجھے استنجے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آپ نے تقاضا کیا ہوگا، فرمایا میں نے تقاضا نہیں کیا، تقاضے والی شکل اختیار کی ہے۔ حضرت یہ کیا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پیشاب کیا تھا، تو مجھے یاد آ گیا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کیا تاکہ مجھے سنت کا ثواب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ، اب یہ بیٹا تھا، اب باپ کی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ نے فرمایا عبداللہ جی ابا جی، فرمایا تم چھری لے آؤ۔ چھری لے آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر کی جو آستین تھی وہ قدرے لمبی تھی، آپ نے چھری کے ذریعے سے اس کو کاٹنا چاہا، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا آستین بڑی ہوئی ہے، کاٹ رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جی اگر کپڑے کو کاٹنا ہے تو کپڑے کو کاٹنے کے لیے تو مکراز ہوتا ہے اور جو موجود ہے، آپ مکراز کے ساتھ اس کو کاٹیں تاکہ کپڑا اچھے انداز سے کٹے، اور کپڑے کو کاٹنے کے لیے چھری استعمال نہیں کی جاتی، مکراز کینچی استعمال کی جاتی ہے۔ فرمایا پرے کر مکراز کینچی کو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے آستین لمبے تھے، حضور نے چھری کے ساتھ ان آستینوں کو کاٹا تھا۔ میں عمر بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بڑھی ہوئی آستینوں کو مکراز کے بجائے چھری سے کاٹ کے سنت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عظمت حضرات صحابہ کرام کے دل میں میرے دوستوں۔ آج کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کا جم غفیر باہر بیٹھا ہوا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ سنا تو وہ اس حالت میں تھے، کھڑے ہوئے یہ آ رہے تھے کہ چوکھٹ کے ایک قدم چوکھٹ کے اندر ہے، ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز سنی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، مشہور صحابی ہیں، وہیں بیٹھ گئے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابی کو دیکھا کہ وہ تو تکلیف میں بیٹھا ہوا ہے، چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گیا، اندر بھی ہے کچھ حصہ اس کا، باہر بھی ہے۔ میرے صحابی یہ کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم میرے کانوں تک پہنچا، بیٹھ جاؤ۔ میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، جہاں کھڑا تھا یا جہاں چل رہا تھا، وہاں رکا اور آپ کے حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر ایک قدم اور آگے بڑھوں گا تو یہ میں مسجد کی جانب نہیں بڑھ رہا، بلکہ میرا اگلا قدم نبی کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، میں نے تجھے کہا ہی نہیں تھا، مجمع میں کوئی بندے ادھر ادھر چل رہے تھے، میں نے ان کو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ کہا حضور آپ کا حکم میرے کانوں تک پہنچا ہے، میں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ حضور کس سے خطاب فرما رہے ہیں، بس میں سمجھا کہ یہ حکم میرے لیے، میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہیں وہ صحابہ میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مر مٹنے والے، سب کچھ قربان کرنے والے یہ صحابہ کرام ہیں۔ میں اور آپ انہی ہستیوں کے نام لیوا ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے ہیں۔ ہے کہاں ہے جگرا میرا اور آپ کا؟ مشہور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بڑی عمارت بنی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا میں سے کسی سے پوچھا یہ مکان پہلے تو نہیں تھا، کس کا ہے؟ کہا کہ یہ فلاں آپ کے صحابی کا ہے۔ فرمایا اچھا، بس چلے گئے، پانچ جو کرنا تھا چلے گئے۔
اس رفیق نے مالک مکان سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری جب مکان کی تعمیر کو دیکھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ حضور نے تیرے اس خرچے کو مکان پہ جو تو نے لگایا ہے وہ پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا حضور نے پسند نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کیا حضور نے پسند۔ بس اس نے حضور سے تحقیقیں نہیں کی، اسی کی جب قاصد کی اطلاع پہ، رفیق کی اطلاع پہ، اپنے دوست کی اطلاع پہ کہ حضور کو ناگوار گزرا ہے، کہا جب حضور کو ناگوار گزرا ہے تو نبی کا میں غلام ہوں، مجھے کہاں گوارا ہے۔ فوراً آئے، جو تعمیر کیا ہوا تھا سب کو گرا دیا، زمین بوس کر دیا۔ بڑی عجیب بات، پھر آ کر نہیں کہا خوشامد کے طور پر یا رسول اللہ میں نے بڑا کام کیا ہے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کبھی گزر ہوا تو دیکھا، فرمایا یہاں عمارت تھی، مکان تھا، کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو کب کا گر چکا ہے، کیوں؟ کہا کہ آپ کا پیغام کسی قاصد کے ذریعے سے آپ کی ناگواری کا پیغام پہنچا تھا، تو اس نے گوارا نہیں کیا کہ جس چیز کو حضور ناپسند کریں میں اس گھر کو، اس چیز کو استعمال کروں، بس گرا دیا۔ ایک صحابی آتے ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھی ہے سونے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، تو جب وہ آیا تو حضور نے دیکھا، ایسے لگا اس کو کہ جیسے حضور اس کے پہننے کو پسند نہیں فرما رہے، بس اس نے اس کو جو آگ میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ چادر زیب تن کی ہوتا سرخ رنگ کی، جو عام طور پر مردوں کے لیے زیب نہیں دیتی، وہ چادر، وہ رنگ وہ مردوں کے لیے زیبا نہیں ہے، عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں، اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو جب حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس صحابی نے محسوس کیا، اس نے بھی جا کر چادر کو آگ کے الاؤ کے اندر جھونک دیا، اور اس نے بھی سونے کی جو انگوٹھی تھی، رنگ تھا، اس کو بھی آگ کے اندر ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو وسلم نے فرمایا یہ مردوں کے لیے حرام ہے یہ سونا، اور یہ نامناسب ہے مردوں کے لیے یہ رنگ جو تو نے زیب تن کیا ہوا تھا، عورتوں کو دے دیتا، اپنے گھر کے کسی خاتون کو دے دیتا، مستورات میں کسی کو دے دیتا۔ ان صحابیوں نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جس چیز کو آپ پسند نہیں فرماتے ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے، آپ کی ناپسندیدہ چیز ہمارے گھر میں کوئی استعمال کرے۔ کہاں ہیں ایسے لوگ کہاں ہیں؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرے، اس سنت پہ عمل کرے کہ جو لوگوں کے ہاں متروک ہو چکی ہو، لوگوں نے اس کے کرنے کو چھوڑ دیا ہو، تو من تمسک بسنتی، جو مضبوطی سے پکڑ لے میری سنت کو، عند فساد امتی، میری امت کے اندر فساد پیدا برپا ہو چکا ہو، اس عمل کے تارک ہو چکے ہوں لوگ، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایک سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ چھریاں چلتی ہیں، چھریاں تب شہادت ملتی ہے، گولی لگتی ہے تب شہادت ملتی ہے، دشمن کے نرغے میں جا کر پھنستا ہے، وہ اپنے تئیں دشمن سمجھ کے سزا دیتے ہیں، موت آ جاتی ہے پھر شہادت ملتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں سنت پہ، قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور حضور کی ہر ادا پہ۔ فرمایا جو سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے، ایک سنت پہ عمل کرنے والا، ایک شہید کا ثواب نہیں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو اس پہ کون عمل کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے، کافر نہیں کرے گا۔ کافر کے دل میں نہ حضور کی عظمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حضور کے اعمال و افعال و اقوال کی اہمیت ہے۔ اپنے تئیں ہم کسی نہ کسی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل بھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال، افعال اور اقوال کو بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے احکامات ہیں میرے دوستو۔ ہم کوشش کریں کہ کھائیں ویسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، ہم پئیں ویسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ہم لباس زیب تن کریں ایسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیا، ہم سرما ایسے ڈالیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما ڈالا،
ہم مانگ سیدھ ایسے نکالیں جیسے وسلم نے نکالی ہے. ہر چیز موجود ہے علماء کے پاس، محفوظ ہے ہر چیز، کتابوں میں ہر چیز محفوظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تھے، نالین مبارک جب پہنتے تھے، پہنتے ہوئے دایاں پاؤں جوتے کے اندر ڈالتے تھے، بایاں بعد میں ڈالتے تھے. شلوار پہنتے ہوئے یا قمیض پہنتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار تو نہیں پہنی، قمیض پہنتے ہوئے یہ آستین دایاں پہلے اندر داخل کرے. اسی طرح شلوار کا حکم ہے دایاں پاؤں شلوار کے اندر داخل کرے، اور اتارتے ہوئے بائیں سے آغاز کرے تو اس کو ثواب مل جائے گا مفت کا. سرما پہنتے ہوئے دائیں سلائی پہلے ڈالے اور اختتام بائیں پہ کرے. مانگ نکالتے ہوئے دائیں جانب شروع کرے اور بعد میں بائیں کو دے. اور کوئی چیز اگر مجمع کے اندر بانٹ رہا ہے بندہ تو پھر دائیں جانب سے شروع کرے. اس کو کسی سے حال احوال لے رہا ہے تو دائیں جانب سے شروع کرے. تو ان چیزوں پہ عمل اگر میرے دوستوں میں اور آپ کریں گے تو انشاءاللہ سنت سمجھ کے اگر کریں گے تو وسلم کے قریب ہو جائیں گے، وسلم کے قریب ہو جائیں گے. وسلم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے گی، اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ سنتوں کی نیت کے استحضار کے ساتھ اگر عمل کریں گے تو ہمیں مفت کا ثواب بھی مل جائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا. اس کا اہتمام میں بھی کروں اور آپ بھی کریں.